السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب یعنی شہر میں داخل ہوتے ہیں اور گھوڑے سے اترنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو فاطمہ بابا بابا پکارتے ہوئے آگے بڑھتی ہے اور عثمان صاحب سے لپٹ جاتی ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، فکر نہ کرو۔ تو فاطمہ کہتی ہے مجھے ڈر تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ برا نہ ہو گیا ہو بابا۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں ڈرو نہیں، مجھے کون تکلیف دے سکتا ہے، میں کبھی بھی کچھ نہیں کرتا اس سے پہلے کہ مجھے معلوم نہ ہو کہ یہ محفوظ ہے۔ اس لیے میں ملون خاتون اور بالا خاتون بھی وہاں پہ آ جاتی ہیں اور عثمان صاحب کو صحیح سلامت دے کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں اب بتاؤ تاج الدین نویان کی مدد کرنے والا وہ کتا کہاں ہے؟ جواباً بالا خاتون کہتی ہیں وہ زندان میں ہے۔ قندوز صاحب اور اس کی بہو عائشہ خاتون کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں تاج الدین نویان انہیں ہمیں نہیں دینا چاہتا، وہ بغیر دیے ہم سے کچھ لینا چاہتا ہے، چلو میں دیوان میں ہر کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر پنجرے میں عائشہ خاتون قندوز صاحب سے کہتی ہیں تاج الدین نویان نے اپنی نظریں عثمان پر جمائی ہوئی ہیں، آج اس نے اسے آزمایا، لیکن اگر وہ نہیں مانے گا تو یہ اسے تباہ کر دے گا۔ تو قندوز صاحب کہتے ہیں تاج الدین نویان دوسرے کو خبر ہونے سے پہلے اپنے دانتوں سے شکار کو دبوچ لیتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ عثمان پر حملہ کرنا مشکل ہے، اس کتے نے اپنا کھیل اسی کے مطابق ترتیب دیا ہوگا۔ جواباً عائشہ خاتون کہتی ہیں عثمان صاحب کائیوں کی آخری امید ہے، اگر وہ گرتے ہیں تو کائی مٹ جائیں گے۔ یہ سن کر قندوز صاحب کہتے ہیں نہیں، کائی ہمیشہ قائم رہیں گے، ہمیں کسی طرح یہاں سے نکلنا ہوگا، پھر ہم اس کتے کے سامنے شیروں کی طرح کھڑے ہوں گے۔ تو عائشہ خاتون کہتی ہیں ہم نے کتنی بار کوشش کی ہے بابا۔ جواباً قندوز صاحب کہتے ہیں میں خود کو اس قید سے آزاد کرنے سے باز نہیں آؤں گا، میں اپنے قبیلے کو اور اپنی بیٹی کو بچاؤں گا، میں یہاں بیٹھ کر اپنی جان ضائع نہیں کر سکتا، میں یا تو اس کتے کا سامنا کروں گا اور اسے مار ڈالوں گا یا شر سے مر جاؤں گا، لیکن اس طرح نہیں، بالکل نہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ دیوان میں عثمان صاحب خواتین اور سپاہیوں سے کہتے ہیں اور جائتو خان جنگ کے لیے تیار ہو رہا ہے، وہ ہم سے سپاہی چاہتا ہے، لیکن اس کی اصل نیت ہماری طاقت کو کمزور کرنا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس سے زیادہ کوئی مضبوط ہو۔ تو ملون خاتون کہتی ہیں ہمیں وہ جنگ میں لے جائے گا اور کمزور ترین لمحے میں بازنطینیوں کا چارہ بنا دے گا۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں بے شک اگر ہم جھک جائیں گے تو، مگر قندوز صاحب جھکے نہیں، اس لیے انہوں نے اس کے قبیلے پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ بالا خاتون پوچھتی ہیں آپ کے خیال میں ہمیں کس راستے پر چلنا چاہیے میرے حضور؟ تو عثمان صاحب آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں تاج الدین نویان اپنی لوہے کی مٹھی کو مخمل کے دستانے کے پیچھے چھپا رہا ہے، میں نے وقت حاصل کرنے کے لیے اسے اپنی میز پر دعوت دی ہے۔ یہ سن کر الجم خاتون پوچھتی ہیں عثمان صاحب آپ کیوں وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں عظیم جنگ کے لیے جسے میں شروع کروں گا، اب تمام سرداران اور قبائل کو خبر بھیجو، ہم ایک نئی جنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جنگ ترکوں کے مستقبل کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، لیکن اس سے پہلے ہم قندوز صاحب اور عائشہ خاتون کو لینے تاج الدین نویان کی قرارگاہ جائیں گے۔ ان کا تعلق کائی قبیلے اور اما حیمہ کے نسب سے ہے، وہ ہمارا شرف اور ناموس ہیں، اگر ہم انہیں کسی کو چھیننے دیں گے تو دوسرے ہم پر کیسے اعتبار کریں گے؟ یہ سن کر الجم خاتون پوچھتی ہیں ہم میرے بابا اور بھابھی کو ان سے کیسے چھینیں گے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں میں نے توران کو تاج الدین کی قرارگاہ میں ایک جاسوس کے طور پر چھوڑ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس منظر کو دیکھتے ہیں جب توران منگولوں میں موجود تھا۔ اس خیال کے بعد اورحان پوچھتا ہے میرے حضور کیا ہمارے جاسوس کا اندر ہونا کافی ہے؟ ہم حملہ کیسے کریں گے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں وہ جگہ تاج الدین نویان کی اسیر قرارگاہ ہے، وہ یہ دکھانے وہاں پہ انہیں لایا کہ وہ زندہ ہیں، لیکن وہ انہیں اپنی اصلی قرارگاہ میں لے جائے گا۔ یہ سن کر الجم خاتون پوچھتی ہیں کیا ہم انہیں راستے میں بچانے جا رہے ہیں؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں تمہارے گھر والوں کو اس سے چھین لینے سے اس کی طاقت کم نہیں ہوگی، وہ کتا ان زمینوں سے نہیں جائے گا، وہ کسی ایسے کو استعمال کرے گا جو ہم سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہو۔ تو ملون خاتون کہتی ہیں وہ محمد صاحب سے بات کرے گا میرے حضور۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتا، چونکہ میں نے جیر کتائی کو اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے، میں اس کے پٹے کو قابو کر رہا ہوں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں تاج الدین نویان سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ چوغے میں لپٹا ہوا ایک شخص اس کے راستے میں بیٹھا ہوتا ہے۔ کمانڈر اس سے کہتا ہے ایک طرف ہٹ جاؤ آدمی، تم بیچ میں کیوں بیٹھے ہو؟ مگر جواب نہ ملنے پر منگول کمانڈر پھر سے کہتا ہے کیا تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے رہی؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس کے نہ اٹھنے پر تاج الدین نویان کے اشارے پر دو سپاہی اس کی جانب بڑھتے ہیں تو رومی جلاد ایک دم سے اپنا چوغا اتار پھینکتا ہے اور اگلے لمحے ڈنڈے سے منگولوں پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ جو منگول سپاہی اس کی جانب بڑھتا ہے وہ اسے زمین پر پٹخ دیتا ہے اور آخری منگول کو دبوچ لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر تاج الدین نویان سپاہیوں کو روکتے ہوئے کہتا ہے رکو۔ سپاہیوں کو روکنے کے بعد تاج الدین نویان خود اس کی جانب بڑھتا ہے اور اس کے پاس جا کر کہتا ہے ایک آدمی جو اس طرح میرا سامنا کرنے کی جسارت کر سکتا ہے وہ ضرور کوئی خاص آدمی ہوگا، بتاؤ کون ہو تم؟ یہ سنتے ساتھ ہی رومی جلاد ایک فرمان اس کی جانب پھینک دیتا ہے۔ فرمان پڑھتے ساتھ ہی تاج الدین نویان کہتا ہے تم بازنطینیوں کے مشہور جلاد ہو، ہاں؟ عمران تیگن، جیسا کہ اس نے مصیبت پیدا کرنے والوں کو معاف کر دیا، جس نے ٹیمپلرز کے ساتھ کام کیا اور تھریس پر حملہ کیا اور اندرونیکوس کو مایوس ہونا پڑا۔ تو عمران تیگن کہتا ہے گیغاتو، نیمان اور گرکڑو خان کے بعد مجھے بھیجا گیا ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ تم عثمان کے سامنے بے سہارا ہو۔ جواباً نویان کہتا ہے ہمیں تمہاری مدد پر بھروسہ ہے، تمہارے شہنشاہ نے تم سے کیا وعدہ کیا تھا؟ تو عمران تیگن کہتا ہے میں عثمان کے سر کے بدلے سرحد میں قلعوں کا مالک ہوں گا۔ نویان کہتا ہے اگر مجھے عثمان کا سر نہیں چاہیے ہوا تو کیا ہوگا؟ یہ سن کر عمران تیگن حیرانگی سے پوچھتا ہے کیا تمہیں عثمان کا سر نہیں چاہیے؟ پھر بتاؤ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ تمہارا سر لے لے؟ اس پر نویان کہتا ہے میرا عثمان یا کائی والوں کو تباہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر عمران تیگن
پوچھتا ہے کیا تم ترکوں کو اپنی کمان میں لینے کا ارادہ کر رہے ہو؟ تم ہمیں نہیں جانتے تاج الدین نویان، یہ مت بھولنا، میں بھی ترک ہوں، ترک کبھی بھی تمہاری بات نہیں مانیں گے جیسے میں نے شہنشاہ کی بات نہیں مانی تھی۔ جواباً نویان کہتا ہے کیا تم جانتے ہو کہ بھیڑیوں کے جھنڈ کو کیسے قابو کیا جاتا ہے عمران تیگن؟ اگر تم ان بھیڑیوں کو پنجرے میں ڈالتے ہو تو یہ کبھی تمہاری بات نہیں مانیں گے، تمہیں انہیں ان کی اپنی رہائش گاہ میں قابو کرنے کا ہنر آنا چاہیے، ڈرائے بغیر، پریشان کیے بغیر، آہستہ آہستہ۔ تو عمران تیگن کہتا ہے کیا تم ان بھیڑیوں کو کتے بنا کر اپنے دشمن کے خلاف بھیجو گے؟ تمہارا سلطان الجائی تو فقط ایک خواب دیکھ رہا ہے، اگر وہی جھنڈ تمہارے لیے پریشانی کا سبب بن گیا تو کیا کرو گے؟ تو نویان کہتا ہے جب تک ہم نہیں چاہتے کوئی بھی کسی کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بن سکتا عمران تیگن، اگر وہ اعلی حکم کی اطاعت نہیں کرتے۔ عمران تیگن اس کی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے تو پھر میں عثمان کا سر لوں گا۔ یہ سن کر نویان پوچھتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ کیا تم اکیلے عثمان کا سر لے سکتے ہو؟ ہاں؟ تو عمران تیگن تلوار لہراتے ہوئے آواز بلند کرتا ہے۔ اس کی آواز سنتے ساتھ ہی چاروں طرف سے اس کے سپاہی باہر نکل آتے ہیں۔ اس کے سپاہیوں کی عجیب و غریب بیس دیکھ کر نویان بھی چونک جاتا ہے۔ ادھر قنور عثمان صاحب سے پوچھتا ہے شہزادی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہم اسے کب تک یہاں رکھیں گے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں اب شہزادی کا وقت ہے، وہ تاج الدین نویان کے ہاتھوں پکڑی جائے گی اور وہ ہماری جاسوس کے طور پر وہاں سے معلومات لائے گی، ہم اپنے وعدے پر بھی قائم رہیں گے۔ یہ سن کر الچم خاتون غصے سے کہتی ہیں عثمان صاحب آپ اپنے منصوبے کی بات کر رہے ہیں، شہزادی، جاسوس وغیرہ وغیرہ، مگر آپ نے کہا تھا کہ آپ میرے خاندان کو بچائیں گے، آپ نے اس پہ کوئی بات نہیں کی، آپ نے کبھی تاج الدین نویان کے بے جان سر کا ذکر تک نہیں کیا۔ یہ سن کر عثمان صاحب آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں لڑکی میں جانتا ہوں کہ آپ غصے میں ہیں، لیکن آپ لڑائی کے دوران اپنے عزائم کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، ہم صحیح طریقے سے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر پھر بھی الچم خاتون کچھ کہنے لگتی ہیں تو بالا خاتون غصے سے کہتی ہیں الچم خاتون ہوش کریں، آپ عثمان صاحب سے مخاطب ہیں، اپنی حد جانیں، ہم آپ کی اور آپ کے خاندان کی زندگی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی الچم خاتون غصے میں چلی جاتی ہیں اور عثمان صاحب کے اشارے پر ملون خاتون ان کے پیچھے جاتی ہیں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں ہم نے وہ سب کچھ کیا جو ہم عقل سے کر سکتے تھے، باقی ہمت اور طاقت پر منحصر ہے، تمام صدران کو پیغام بھیجیں، میں متحرک ہونے کا اعلان کر رہا ہوں، ہم یا تو مٹ جائیں گے یا پھر اس مصیبت سے چھٹکارا پا لیں گے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ الچم خاتون شدید غصے میں کمرے میں داخل ہوتی ہیں اور داخل ہوتے ساتھ ہی ٹوپی اتار پھینکتی ہیں، پھر کہتی ہیں تم خود اپنے زخموں کو سمیٹ لو، کوئی بھی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے میں ملون خاتون وہاں پہ آتی ہیں اور کہتی ہیں شکاری لباس کی وجہ سے مجھے احساس نہیں ہوا، لیکن آپ بہت خوبصورت ہیں ماشاءاللہ۔ تو الچم خاتون کہتی ہیں آپ کا شکریہ، لیکن انسان کی قسمت کا خوبصورت ہونا زیادہ ضروری ہے، یہ میری ماں کہتی تھی۔ ملون خاتون میں اپنے بابا اور قبیلے کو ابھی تک نہیں بچا سکی، میں کچھ نہیں کر سکتی، ظاہر ہے کہ عثمان صاحب کے اپنے بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ تو ملون خاتون کہتی ہیں آپ عثمان صاحب کو نہیں جانتی پیاری، عثمان صاحب کبھی کسی کو مایوس نہیں ہونے دیتے، وہ آپ کے بابا اور بابی کو بچائیں گے، فکر نہ کریں۔ اس پر الچم خاتون کہتی ہیں مجھے نہیں معلوم کہ آپ مجھے سمجھ رہی ہیں یا نہیں، لیکن میں نے سیکھا ہے کہ مجھے اب کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، میرے پاس میرے بابا کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس پر میں اعتماد کر سکتی ہوں۔ ان کی بات سن کر ملون خاتون کہتی ہیں میں جب ان سرحدوں پر آئی تھی تو میں بھی آپ جیسی تھی، مجھے اپنے بابا اور قبیلے کے علاوہ کسی اور چیز کی پرواہ نہیں تھی، اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ آپ اس طرح کے لباس کیوں پہنتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مضبوط رہنا ہے، آپ سردار کی بیٹی ہیں، آپ کو اپنے بابا کی میراث کی حفاظت کرنی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اکیلی نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔